ویلکم بیک ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سکون رمضان کی افطار ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہیں اور ہمارے ساتھ آلریڈی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر ولید بن اظہر جو کہ فاطمیت فاؤنڈیشن کے CEO ہیں، جن سے ہم سوال جواب آلریڈی کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ہمیں ابھی جوائن کر چکے ہیں ثنا خوان ریحان انور صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آپ سے ایک کلام سننا چاہیں گے، اس کے بعد ہم اپنے گیسٹ کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کروں گا آپ لوگوں کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمامی احباب محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خدا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں میں
جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام, بہت خوبصورت آپ کی آواز. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. ولید صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. فاطمیت فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ اس طرح تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں بچے, ان کی مدد کی جا رہی ہے فاطمیت فاؤنڈیشن کی جانب سے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح فاطمیت فاؤنڈیشن کام کرتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, آپ لوگوں نے کب سے سٹارٹ کیا, اپنا کس سال سے سٹارٹ کیا, اور کتنا ٹائم ہو گیا, کرنٹلی کتنے بچے ایسے ہیں جن کا علاج جاری ہے؟ اچھا, یہ جو ہے نا اس کے لیے فاطمیت کا جو کام ہے نا اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نا تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ تھیلیسیمیا کو سمجھنا ہے. تھیلیسیمیا ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے. یہ ماں باپ سے بچے میں منتقل ہوتا ہے. تو پیدائش کے 6 مہینے کے بعد نا اس کے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. میڈیکل میں ہم اس ڈس آرڈر کو بیٹا تھیلیسیمیا میجر کہتے ہیں. اس میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں نا وہ نہیں بنتے ہیں, اور یہ جو ہے اگر بچے کو آپ خون ٹرانسفیوز نہیں کریں گے, یا جسے ہم انتقال خون کہتے ہیں, اگر نہیں کریں گے تو بچے کی موت واقع ہو جائے گی. پہلے سال کے اندر بچہ فوت ہو جائے گا. صحیح. تو فاطمیت کا ان بچوں کے لیے اہمیت جو ہے نا وہ لائف لائن کی ہے. بچہ پیدائش کے بعد جیسے اس میں یہ اثرات آتے ہیں وہ فاطمیت آتا ہے اور یہاں رجسٹر ہو جاتا ہے, اور تا حیات کے لیے ہوتا ہے. یہ ایسا مرض نہیں ہے جس کا کوئی علاج جو ہے نا مہیا ہو. جو علاج ہے وہ بون ٹرانسپلانٹ ہے, جو کہ ایک تو بہت ایکسپینسو ہے, دوسرا اس کے رزلٹ 100% نہیں ہے. تو یہ پھر تا حیات بچہ جو ہے نا وہ فاطمیت میں آتا ہے, اس کو خون دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ خون دیتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک اور بڑی ضروری بات ہے, وہ یہ ہے کہ خون کے اندر نا آئرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بچے کے اندر آپ آئرن ڈال رہے ہوتے ہیں, اور یہ آئرن انسانی جسم کے اندر آئرن نکالنے کا کوئی ایسا مؤثر طریقہ نہیں ہے. یہ انسان جو ہے نا ڈیلی 1 ملی گرام سے زیادہ یہ آئرن نکال نہیں سکتا, جبکہ آپ جب ایک بلڈ بیگ دیتے ہیں نا تو 250 ملی گرامز جو ہے نا آئرن. اب آئرن کی اپنے فائدے ہیں, لیکن زیادتی جو ہے نا بہت خطرناک ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا مین آرگنز میں ڈپوزٹ ہو جاتا ہے, ہارٹ, اور اس ہارٹ کا کام نہ اس کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ان بچوں کو اگر آپ صرف خون دیں گے نا تو یہ 8-9 سال تک تو زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن پھر ان کی موت جو ہے نا ہارٹ فیلئر سے ہو جاتی ہے. اب ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ دوائیاں ہیں جو ہمیں دینی ضروری ہیں, ان کو ہم آئرن چلیٹرز کہتے ہیں, جو باڈی سے آئرن کو باہر نکالتی ہیں. تو فاطمیت یہ ادویات بھی بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے, نہ صرف صاف ستھرا خون جو فلی اسکرینڈ ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ٹرانسفیوز کرتا ہے, اس کے علاوہ ان کے اندر جو آئرن کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے اس کا آئرن چلیٹر ڈرگس بھی دیتے ہیں. اب یہ دونوں جو ہے نا بہت ایکسپینسو چیزیں ہیں, یہ سستی نہیں ہیں. ہمارے پاس جو اسکریننگ اکوپمنٹ ہے وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے, ملٹی نیشنل کمپنی کا ہے. اس پہ جو اسکریننگ کٹس ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں. ڈالر کے فلکچویشن جو جتنا ہائی گیا ہے اس سے جو ہے نا اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو دوائیاں بھی ہیں ان کا سالٹ بھی جو ہے نا وہ امپورٹ ہوتا ہے, آئرن چلیٹرز جو ہیں. تو یہ بھی
डॉलर की जो है पाकिस्तान रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से तो ये भी एक्सपेंसिव हो। तो ये सारी चीजें जो हम देते हैं ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें हम एक पैसा भी जो है ना पेशेंट से नहीं लेते, चार्ज नहीं करते। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो फैसिलिटी है ये हर बच्चे को हम प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास आ सकता है, हम उसको ये प्रोवाइड करते हैं। कोई नस्ल नहीं, कोई ज़बान नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई मजहब नहीं, सिर्फ उसको इंसानियत की इंसानियत, और वो कि वो थैलेसीमिया डायग्नोस्ड हो। अगर वो थैलेसीमिया डायग्नोस्ड नहीं है तो हमारे पास डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है जिससे हम ये भी डायग्नोस कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, डायग्नोस करके बता सकते हैं कि बच्चे का ये जो है थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। तो थैलेसीमिया की इस वक्त अगर पूछूं आपसे कितनी तादाद है बच्चों की, थैलेसीमिया के बच्चों? अच्छा, इसके अंदर ना कुछ हमारे पास जो है ना रिसर्च हुआ हुआ है, तो उसके अंदर वो ये रिसर्च ये बताती है कि पाकिस्तान में ना 1.3 बर्थ्स होती हैं थैलेसीमिया की पर 1000 अलाइव बर्थ, ठीक है। तो अगर आप बर्थ रेट के हिसाब से लगा लें पाकिस्तान में जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से कम 5000 से 6000 बच्चे जो हैं वो साल के ना थैलेसीमिया के आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, नए स्कूल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे डायग्नोस्टिक किस तरह आप करते हैं, इनिशियल स्टेजेस किस तरह पता चलती हैं थैलेसीमिया कि कितने एज का बच्चा होता है, या क्या सिम्टम्स शो होते हैं जब आप लोगों को पता चलता है कि थैलेसीमिया है? इसके अंदर भी अगर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि वो जो बच्चा है ना उसका 2 एनवायरनमेंट होते हैं, एक पैदाइश से पहले के हैं जो माँ के पेट में है, एक पैदाइश के बाद है। तो जब वो माँ के पेट में होता है तो उसका खून जो होता है ना वो मुख्तलिफ होता है, उसको हम फीटल हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो उसका रेड ब्लड सेल है वो डिफरेंट होता है। जब वो पैदा हो जाता है तो हम उसको हेमोग्लोबिन जो है ना अडल्ट हेमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चा पैदा होता है ना, जब एनवायरनमेंट चेंज होती है, ऑक्सीजन हमारे पास हवा में आ जाती है, तो वहाँ जब है ना ये 6 महीने के 4 से 6 महीने के बाद ना इसका ये जो है ना फीटल स्विच ऑफ होने लगता है और ज्यादा मकदार जो है ना अडल्ट की बननी शुरू होती है। अब जो है ये अडल्ट का खून मुकम्मल नहीं बन रहा है, अब बच्चे के अंदर पिलाहट आ जाएगी, उसके अंदर चिचाहट आ जाएगी क्योंकि हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, खाने पीने का मसला आ जाएगा। तो इस पे माँ बाप जो है ना वो बच्चे को टेस्ट कराने के लेके जाएंगे तो उसमें खून की कमी होगी। तो वहाँ मैं जितने भी हमारे जीपीज हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खून लगाने की से पहले उनका ये जो है ना हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना वो टेस्ट करवा लें, उसके अंदर हमें बिल्कुल ये डायग्नोसिस हो जाएंगे कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर है या उसको आयरन या किसी और की वजह से खून की कमी है। उसके बाद खून जो है ना वो ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। सही। अच्छा वलीद साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ अर्सा पहले हमने एक टेस्ट के बारे में सुना कि थैलेसीमिया के मर्ज में बच्चे ना पैदा हों, बच्चे ना मुब्तला हों, इसकी वजह से एक टेस्ट निकाह से पहले करवाने का कहा गया था। आप समझते हैं कि लोग अभी भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, या कितना असर पड़ा उससे? देखें जी, ये जो है ना प्री मैरिटल जो टेस्टिंग है यही एक वाहिद हल है थैलेसीमिया को रोकने का। सही। ये जो है ना ये हम में या मैं या मेरी राय नहीं है, ये दुनिया की राय है। और जिन ममालिक के अंदर थैलेसीमिया हमारे से ज़्यादा कैरियर्स थे वहाँ ये टेस्ट करने से उन्होंने प्री मैरिटल, और वो अगर दोनों कपल जो शादी करने जा रहे हैं वो थैलेसीमिया माइनर हैं जो कैरी कर रहे हैं जी, फिर उनको शादी रजिस्टर करने से मना कर देते हैं। तो वो उन्होंने ये थैलेसीमिया कंट्रोल कर लिया। उसमें साइप्रस है, ग्रीस है, हमारा हमसाया मुल्क ईरान है, वहाँ भी ये कानून है। हमारा जो है ना वो इशू ये है कि ये इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं ना। सबसे आसान तरीका यही है कि आप टेस्ट करा लें, लेकिन टेस्ट कराने की फैसिलिटीज कहाँ मौजूद है? वो तो मेजर शहरों में मौजूद हैं, आपके देहात वगैरह में नहीं है। तो वहाँ ये किस तरह इम्प्लीमेंट, और आपकी बड़ी आबादी देहातों में मौजूद है, तो वो जो है ना आपकी 40% आबादी को आप किस तरह कैटर करेंगे? उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाए
جس کے اندر اس کی پری میرٹل ٹیسٹنگ ہو سکے، اور تحصیل لیول کے پاس وہاں کونسلرز ہونے چاہیے، جو تحصیل ہاسپٹل ہیں وہاں کونسلر ہونے چاہیے کہ وہاں جو ہے نا لوگ جا کے نا اپنا کونسل کروا لیں شادی سے پہلے ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ اور اس میں ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر مرد کو یہ کہا جائے کہ وہ صرف کرائے، اور اگر وہ تھیلیسیمیا نہیں ہے، اس مائنر نہیں ہے، کیریئر نہیں ہے، تو پھر خاتون کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کپل میں کسی ایک کو اگر تھیلیسیمیا ہے اور دوسرے کو نہیں ہے تو وہ شادی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا مائنر جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک جین جو ہے نا وہ ڈیفیکٹڈ ہے، دوسری جین اس کی نارمل ہے، تو وہ جو بلڈ بن رہا ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس کے اندر زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل اپنی زندگی بہترین گزار سکتا ہے۔ اور اگر وہ نارمل سے شادی کرے گا تو اس کے بچوں میں تھیلیسیمیا مائنر تو ہو سکتا ہے، تھیلیسیمیا میجر کبھی نہیں ہوگا۔ تھیلیسیمیا میجر کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جو میاں اور بیوی دونوں ہیں وہ کیریئر ہوں، تب وہ شادی کریں گے، تب بچے کے اندر یہ جو ہے نا منتقل ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، انسانات ہمیں بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر پاکستان کی 70% تقریباً آبادی کہا جاتا ہے دیہاتوں میں آباد ہے، 30% یا 35% شہروں میں آباد ہے، وہاں تو ظاہر اس حوالے سے اویئر ہی نہیں ہے وہ، تو اس حوالے سے بھی آپ فاطمیت کے علاوہ بھی سرکاری سطح پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو بھی پریونشن جو ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو جو ہماری لیڈرشپ ہے نا وہ ولنگ ہونی چاہیے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو ڈائگنوسٹک فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے، پبلک اویئرنیس کرنی ہے، اور ہیلتھ ورکر جو ہے نا ٹرین کرنے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پریونشن کوئی کسی قسم کی بھی پریونشن ہو وہ نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ ہمیں دیکھ لیں پولیو جیسی جو ہے جس کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے، ابھی کتنے سالوں سے، مطلب رپورٹ ہو رہے ہیں، بالکل میں اپنی ایج نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن میں جب بچہ تھا نا تو مجھے بھی پولیو ڈراپ لائے گئے۔ 60-70 سال پہلے بھی 60 اور 70 کے درمیان بالکل۔ یہ آپ سے مذاق کرے ہمارے جو علی ہے نا، یہ بہت مذاقیہ ہے، اور تو 60-70 سال پہلے بھی انہوں نے بہت چلاکی سے سر آپ کی ایج پوچھی ہے، یہ تو نہیں بتائی، یہ بھی صحیح ہے، 1 سال اوپر نیچے۔ ہاں وہ جو ہے نا اس وقت سے ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو تھیلیسیمیا جو ہے نا یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس کے اندر لوگوں کو اویئرنیس بھی کرنی ہے، آپ نے لیجسلیشن جو کی ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، ڈائگنوسٹک سینٹرز بھی بنانے ہیں، یہ ساری چیزیں کریں گے تب یہ مرض جو ہے نا۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا پولیو کے حوالے سے، تو ظاہر اویئرنیس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اشتہارات روزانہ ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آتے ہیں، اخبارات میں بھی ظاہر شائع ہوتے ہیں، لیکن تھیلیسیمیا کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ اویئرنیس کے ہم نے پروگرامز دیکھے نہیں۔ آگاہی کے حوالے سے سیمینار وغیرہ سال میں ایک ابھی آپ نے یہ پروگرام کیا نا، تو یہ پروگرام بھی اسی چیز کا ہے، تو اس کے اندر نا میں الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا وہ جہاں تک مجھے پتا ہے نا کافی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ نا یہ ہم جو ہیں یہ اپنی پوسٹ لگاتے ہیں تھیلیسیمیا کے بارے میں بتانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے ہے جو 8 مئی کو ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی اویئرنیس کے سلسلے میں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی اس سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ ابھی میں میٹنگ میں شریک ہوا تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کر رہے تھے، اس کے علاوہ پنجاب کے اندر، یہاں سندھ کے اندر سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی بھی اس پر کام کر رہی ہے تھیلیسیمیا کے اوپر۔ تو ابھی جو ہے نا یہ مومنٹم ہے، اور ہمیں ہاں جی مجھے پوری امید ہے کہ یہاں ہم جو ہے نا آگے اس کو لے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے۔ ڈاکٹر اس پہ آپ نے جواب رہ گیا جو پلوشن نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو شادی کرنے سے پہلے جو ٹیسٹ کرانے کا ضروری قرار دیا گیا تھا، سرکاری سطح پر اس پہ بہت زیادہ کوئی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن وہ اس کے اندر تو ایشو یہی ہے نا کہ آپ اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو کپل ہے وہ کس کے پاس جائے گا ٹیسٹ کروانے کے لیے؟ پہلے تو یہ بات ہے نا، تو ڈائگنوسٹک فیسلٹیز اگر نہیں، پہلے آپ کو وہ بھی کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ، تو ایٹ لیسٹ آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کے اندر وہ ڈائگنوسٹک فیسلٹی اویلیبل ہو، تحصیل میں کوئی بندہ بیٹھا ہو جو ان کو گائیڈ کر سکے، تو وہ تحصیل ہاسپٹل کے اندر، تو اس وقت تک
اس کے آگے تو ہم نہیں جا سکیں گے. پھر یہ جو اویئرنیس کی بات ہے تو یہ تو پھر آپ کو 100 سال چاہیے نا ایجوکیٹ کرنے کے لیے کسی قوم کو. تو یہ تو آپ کو پرائمری لیول سے تھیلیسیمیا کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کرنا ہوگا. کوئی نہ کوئی سٹوری اس کے اندر بچوں کے لیے ہو تھیلیسیمیا کے بارے میں, جہاں سے پتہ چلے, اور بچہ جیسے بڑھتا جائے وہ خود بھی پیرنٹ سے آ کے سوال کرے کہ جی یہ تھیلیسیمیا کیا ہے, یہ میری کتاب میں یہ بات لکھی ہے. اور ٹیچرز جو ہیں, آپ حیران ہوں گے, ٹیچرز بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. تو بچہ جو ٹیچر سے سیکھ کر آتا ہے وہ ماں باپ سے بھی سوال بھی کرتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ پھر پوری کی پوری ایک کمپین چلانی پڑے گی سکسیس کرنے کی. کوئی میسیج جو آپ ہماری نیشن کو دینا چاہیں, جو آپ چاہیں کہ لوگ اس چیز کو فالو کریں, میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں, یہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی بچہ پاکستان کے اندر یا دنیا میں آ گیا وہ اب ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کریں گے, ہمیں کریں. اگر آپ صحت مند ہیں تو بلڈ ڈونیٹ کریں. اگر آپ کے پاس مالی حیثیت ہے تو آپ مالی امداد کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے پڑھ لکھ لیا ہے اور آپ کو اویئرنیس کا پتہ چل گیا, یہ میسج مل گیا ہے, تو آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں. صحیح. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں پیش قدمی کریں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں. خواتین ہمیشہ جو ہے نا, مجھے یہ جب بھی میں خواتین سے بات کر وہ گھبراتی ہیں اس چیز سے. صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ یہ نالج ہونا ضروری ہے آپ کے اندر کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کیا, کیونکہ آپ ایک ایسے بندن میں جا رہے ہیں جہاں بڑی ذمہ داریاں ہیں نا. تو یہ جو ہے نا تھیلیسیمیا, یہ بہت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دے. آمین 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 آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لازمی سر, آپ نے کہا تو میں اپنا ٹیسٹ لازمی کراؤں گی, اور آپ ہمارے پاس آ جائے گا, ہم آپ کا ٹیسٹ کراؤں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. 393 بریٹو روڈ پہ, یہ ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ناظرین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ایک بار پھر ڈاکٹر ولید بن اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فاطمہ فاؤنڈیشن کے COO. جی. اور چھوٹا سا ایک بریک ہم لے لیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ہماری ٹرانسمیشن سکون رمضان کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک مختصر تھا, پھر واپس آتے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ رہیے.